السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انعام القرآن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہم دین اسلام کے ایک بنیادی رکن نماز سے متعلق ایک سلسلہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً ہر مسلمان اس امر سے بخوبی آگاہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایمان اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور وہ شخص جو تارک الصلاۃ ہے، یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا اور ایک کافر کا پورے دن کے اندر اور کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ اتنا ضرور ہے کہ اس شخص نے کلمہ توحید پڑھا ہوا ہے اور اس چیز کا اس کو فائدہ بھی ہوگا، لیکن جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ہر مسلمان پہ روزانہ کی بنیاد پہ اور مسلسل اور ہر ایک مسلمان پہ جو عمل فرض ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ جیسے ہی کوئی بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تب سے لے کر آخری سانس تک ایک مومن پر، ایک مسلمان پر نماز فرض ہے۔ اور ایک مجلس کے اندر پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، تو دین اسلام کی روشنی میں اس کے کئی ایک جواب دیے گئے جو کہ یقیناً متعدد احادیث سے ماخوذ ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا کہ جو پاگل ہے، اور دوسرے نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا کہ جو فوت ہو چکا ہے، اور تیسرے نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا جو کافر ہے، اور چوتھے نے کہا کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا جو بے ہوش ہے، اور پانچویں نے کہا کہ وقتی طور پہ نماز میں اس شخص کی بھی تاخیر ہو جاتی ہے جو سویا ہوا ہے۔ اور یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ وہ لوگ کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جن کو نماز کا حکم نہیں ہے، ایک کافر کو نماز کا پہلے حکم نہیں ہے بلکہ اس کو ایمان لانے کا حکم ہے۔ جب وہ ایمان لائے گا تو پھر اس کو نماز کا اور باقی احکام دینیہ کا حکم دیا جائے گا۔ اور وہ شخص جو پاگل ہے، اس پہ دین کے تمام جو احکام ہیں اس وقت تک معطل ہو جاتے ہیں جب تک وہ اس کا جو پاگل پن ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اور وہ شخص جو بے ہوش ہو گیا کچھ لمحات کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، تو جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس دوران میں جو نمازیں رہی ہیں یا جو اعمال دینیہ رہے ہیں اس کی وہ ادائیگی کرے گا۔ لیکن اگر یہ بے ہوشی کی کیفیت کئی دنوں تک محیط ہو جاتی ہے، کئی مہینوں تک کوئی شخص کومے میں چلا جاتا ہے، تو ایسے شخص پہ پھر نماز اور دین کے باقی احکام فرض نہیں رہ جاتے۔ جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس وقت سے آگے اس کے اوپر دین کے احکام لاگو ہوں گے، اور وہ عرصہ کہ جس میں وہ بے ہوش رہا ہے اس پہ نہ تو وہ قضائی دے گا، نہ ہی اس دوران اس پہ وہ فرض تھے۔ اور اس چیز سے ہمیں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ نماز ہر مسلمان بالغ پہ فرض ہے، تو ہمیں
سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھنا ہے کیا ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے اس نئے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے تمام احکام نہایت آسان طریقے سے مختصر طور پہ مسلمانوں تک یاد دہانی کے طور پہ ایک دفعہ پھر پہنچائے جائیں، اور اگر کسی کے نماز پڑھنے میں یا اس کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ اس کو دور کر سکے۔ اس سلسلے کا نام ہے گھر سے گھر تک، یعنی ایک مومن مسلمان کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے اور بڑے خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے، بڑی ضروری بات کر رہے ہوتے تھے، اذان سنتے ہی ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے وہ ہم میں سے کسی کو جانتے تک نہیں ہیں۔ یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب دنیا والوں کی باتیں بعد میں سنی جائیں گی، اب رب کا بلاوا آ گیا ہے، لہٰذا گھر سے فوری طور پہ نکل جائیں۔ حضرات گرامی، اس لیے ہم نے اس سلسلے کا نام رکھا ہے گھر سے گھر تک، یعنی اذان کے بعد ایک مومن مسلمان کیا کرے گا، اور پھر نماز اور یہ سارے کے سارے کام کر کے بالآخر وہ واپس گھر آئے گا۔ اذان کیسے سنے گا، اذان کا جواب کیسے دے گا، اذان کے بعد دعائیں کون سی پڑھے گا، پھر اس کے بعد طہارت کرے گا، پھر وضو کرے گا، اور یہ سارے کا سارا عمل پھر وہ گھر سے نکلے گا تو کون سی دعائیں پڑھے گا، مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں کون سی ہیں، پھر نماز کا پورا طریقہ، ایک مقتدی کی نماز، امام کی نماز اور ایک اکیلے شخص کی نماز، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آپ کے گوش گزار کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد کون سی دعائیں پڑھے گا، اور مسجد سے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھے گا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھے گا۔ تو یہ گھر سے گھر تک کا ہمارا سلسلہ انشاءاللہ ان ساری باتوں پہ مشتمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو رب کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکے۔ وہ نماز ہم پڑھیں کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ نماز ہم پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھائی، جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم بھی اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں انشاءاللہ عوامی انداز کے اندر، ایک عام شخص کو سمجھانے کے انداز کے اندر اس سلسلے میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔